الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 76 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں سیدنا یوسف کی سرگزشت سے استدلال کیا گیا ہے۔ سرگزشت جہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے از راہ محبت اپنا پیالہ بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ اسی وقت بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا۔ یہ پیالہ تھا، وہ پیمانہ تھا، یہ سکایا تھا، وہ سوا تھا، گم ہو گیا۔ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ وہاں آ گئے جہاں ان کے بھائی سامان باندھ رہے تھے اور اب نکلنے والے تھے۔ انہوں نے منادی کی کہ بادشاہ کا پیالہ چرایا گیا ہے۔ ان لوگوں نے پیشکش کر دی کہ تلاشی لے لیجئے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ پیالہ برآمد ہوتا، معاف کیجیے گا، پیمانہ برآمد ہوتا، یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ بھائی کی خرجی میں رکھوایا تھا وہ نکل آیا۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے اس طرح یوسف کے لیے تدبیر کی، اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی۔ یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے گویا وہ موقع فراہم کر دیا کہ اب یوسف اپنے بھائی کو روک سکتے تھے۔ یہ تدبیر بھی اللہ تعالیٰ نے کی، اس طرح کی صورتحال بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوئی۔ اس میں کسی ادنیٰ درجے میں بھی قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ سیدنا یوسف نے یا ان کے بھائی نے اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا پیالہ رکھوایا تھا از راہ محبت، اسی طرح جیسے پچھلی دفعہ یہ لوگ گئے تو انہوں نے جو جنس سامان کے طور پر دی تھی یا قیمت کے طور پر دی تھی وہ ان کے سامان میں رکھوا دی گئی کہ وہاں جائیں گے، یہ نکلے گی، خوش ہوں گے، ہمارا باپ بھی خوش ہوگا۔ اس وقت بھی محض اسی خیال سے پیمانہ رکھوا دیا، لیکن حسن اتفاق کہیے کہ اسی وقت بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا اور وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح یوسف کے لیے اس کے بھائی کے روکنے کی تدبیر کی۔ یعنی یہ معاملہ یوسف نے نہیں کیا، یہ معاملہ بنیامین نے نہیں کیا، یہ ہم نے کیا۔ ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ جس کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہو گئیں۔ کیوں کیا؟ جواب دیا اس کا، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے وہ اپنے بھائی کو روکنے کا مجاز نہ تھا، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ یعنی یوسف بھائی کو روک نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ اس لیے کہ اجنبی لوگ آتے تھے تو بادشاہی قانون بھی کسی قاعدے ہی سے اقدامات کرتا تھا۔ یعنی اس طرح کی بادشاہتیں بھی رہی ہیں جس میں ظلم اور عدوان کو قانون بنا دیا جائے یا جس میں سرے سے کوئی قانون نہ ہو، لیکن دنیا کی قدیم ترین حکومتوں میں بھی کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی قانون یہی اعتماد پیدا کرتا ہے
یہ ہمیشہ رہا ہے، اور بادشاہ بھی اس بات کی ضمانت دیتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، کوئی ضابطہ ہونا چاہیے جس کے مطابق آپ معاملہ کریں۔ ایک جماعت ہے، اس میں 10-11 لوگ ہیں، وہ باہر سے آئے ہیں، غلہ خریدنے آئے ہیں، ان کے کسی فرد کو بغیر کسی وجہ کے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، ان کی جان، ان کے مال اور ان کی آبرو کے خلاف کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ ہوگا کہ کارروائی کی جائے، ورنہ کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا، کرے گا تو ظلم و عدوان ہوگا۔ تو یہ تو ہر قانون، ہر ضابطے کے ساتھ معاملہ ہے، پھر اس ضابطے کو یوسف جیسی شخصیت کے بارے میں کس طرح گمان کر لیا جائے کہ وہ توڑ دے گی؟ تو اس کو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے یہ تدبیر اس لیے کی کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے، فی دین الملک، یعنی جو وہاں پر شاہی قانون رائج تھا اور وہی چل رہا تھا۔ دنیا میں ہر بادشاہی میں کچھ قانون، کچھ قاعدے ہیں جن کے مطابق حکومت کی جاتی ہے، اس قانون کی روح سے وہ روکنے کے مجاز نہیں تھے، الا یہ کہ خدا ہی چاہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی وضاحت میں نے حواشی لکھے ہیں، وہ سن لیجئے۔ پہلی بات یہ تھی کہ خرجیوں کی تلاشی لینا شروع کی۔ یوسف کا پیالہ مل گیا، بادشاہ کا پیمانہ نہیں ملا۔ یعنی ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا؟ وہ یہ واقعہ ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ بنیامین کے سامان میں السقایا رکھا گیا تھا، یعنی قرآن نے لفظ ہی تبدیل کر دیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہوئی لوگوں کی کہ جو رکھوایا گیا تھا وہی ڈھونڈ رہے تھے، ایسا نہیں ہے۔ جو رکھوایا گیا وہ السقایا تھا، یعنی پینے کا پیالہ تھا، جس کے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ ضمیریں بھی بالکل الگ قرآن نے استعمال کی ہیں۔ اس کے برخلاف شاہی کارندے سوال ملک، بادشاہ کا پیمانہ تلاش کر رہے تھے، یعنی وہ السقایا ہے، یہ سوا ہے، وہ پیالہ ہے، یہ پیمانہ ہے۔ چنانچہ آیت میں دیکھ لیجئے، اس کے لیے مذکر اور جو چیز برآمد کی گئی ہے اس کے لیے مؤنث کی ضمیر آئی ہے۔ تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ لفظ بھی الگ ہیں، اور جو چیز نکلی ہے وہ کیا ہے، وہ سوا نہیں برآمد ہو گیا بلکہ سقایا ہی برآمد ہوا ہے۔ وہ ڈھونڈنے آئے تھے سوا، نکل آیا سقایا، یعنی وہ چیز جو گم ہو گئی ہے وہ تو نہیں ملی، لیکن محل ہی کی ایک دوسری چیز مل گئی۔ یہ بہت واضح فرق قرآن نے کر دیا ہے، جس کو بالعموم نظر انداز کر دیا گیا، اور اس سے یہ بھونڈی سی بات بن گئی کہ گویا سیدنا یوسف نے جو چیز رکھوائی تھی وہ اس لیے رکھوائی تھی کہ یہ سارا معاملہ کیا جائے۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو چیز رکھوائی وہ اور تھی، جو گم ہوا وہ اور تھا۔ جب یہ نکل آیا تو گویا وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن مجرم یہ پھر بھی بن گئے، یعنی یہ صورت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ اس کے بعد دوسری چیز جو قرآن نے بیان کی وہ یہ ہے کہ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی۔ جیسے اب بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ حیران کن طریقے سے سب راستے بند ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بادشاہ کے قانون کی روح سے یوسف اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے تھے، یعنی اس کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ ان کے لیے کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ روکیں۔ چنانچہ ہم نے تدبیر کی، یعنی معاملہ ایسا تھا کہ انسان کے بس میں نہیں تھا، خدا ہی چاہے تو یہ ہو سکتا تھا۔ اور خدا نے کس طرح یہ معاملہ کیا؟ یعنی ظاہر ہے کہ آسمان سے فرشتے تو نہیں اتریں گے کہ آ کے بنیامین کو پکڑ لیں۔ تو یہ صورت پیدا ہو گئی کہ اسی وقت بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ یہ ابھی باہر گئے نہیں تھے کہ شاہی کارندے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے ان کو روک لیا، تلاشی تک نوبت پہنچ گئی اور پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ اس طرح ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بنیامین کو پا جانے کے بعد
اب یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کو واپسی کے سفر میں بھی انہی ظالموں کے حوالے کر دیں جو اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ یعنی وجہ کیا بنی، کیوں وہ اتنے بیتاب تھے؟ آگے بھی جا کے بنیامین آ سکتا تھا، جو کچھ خود ان کے ساتھ ہو چکا تھا بھائی بھی انہی کا تھا، تو وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ لے تو آئے ہیں اس لیے کہ میں نے پابند کیا ہوا تھا کہ بھائی کو لاؤ گے تو غلہ دوں گا، لیکن اب جاتے ہوئے کیا کر ڈالیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کی دشمنی میرے ساتھ بھی ہے، بھائی کے ساتھ بھی ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اسے ساتھ جانے سے روکا جائے، یعنی اب وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی کو کسی طرح میں روک لوں، یہ لے جائیں نہیں اس کو۔ اس مرحلے میں وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، یعنی ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اب وہ نقاب اٹھا دیں اور کہہ دیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ملکی قانون کی روح سے بھائی کو بغیر کسی وجہ کے روک لینا بھی ممکن نہیں تھا، یعنی یہ دونوں چیزیں ہی ممکن نہیں تھیں۔ اس لیے کہ تمام اختیارات کے باوجود ان کے شایان شان یہی تھا کہ جو قدم بھی اٹھائیں قانون کے مطابق اٹھائیں۔ تو اس طرح قرآن مجید نے اپنے ایک پیغمبر کا اسوہ ایک نازک ترین موقع پر پیش کر کے، جہاں بھائی کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یہ بتا دیا کہ جو دین اللہ نے دیا ہے اور اس کے پیغمبر جو ہدایت لے کے آئے ہیں، اس میں اس شان کے ساتھ قانون کی پابندی ہونی چاہیے، یہ بتا دیا۔ یعنی جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ کا قانون تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کا قانون ہے، امریکہ کا قانون ہے، برطانیہ کا قانون ہے۔ قرآن مجید نے یہاں الفاظ استعمال کیے فی دین الملک، یہ یوسف کا قانون نہیں تھا، شریعت کا قانون نہیں تھا، اللہ کا قانون نہیں تھا، بادشاہ کا قانون تھا، لیکن یوسف کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے اور اس نازک موقع پر خلاف ورزی کرے۔ تو اس سورہ میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صرف سرگزشتی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر جو بات سنائی گئی ہے صرف وہی پیش نظر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایک قدم پر ہمارے لیے بہت سی ہدایات ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کبھی اپنے زمانے کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جو قانون ہوگا، جو ضابطہ ہوگا، اس کی پابندی کی جائے گی، یہی ان کے شایان شان ہے۔ لہٰذا اس وقت بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان جاتے ہیں، رہتے ہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں قانون کی خلاف ورزی کریں اور یہ کہہ کے کریں کہ یہ شریعت کا قانون تو نہیں ہے۔ یعنی شریعت کا قانون تو چند معاملات میں ہے، وہ تو زندگی کے تمام احوال کے لیے نہیں دیا گیا، چند چیزیں ہیں جن میں اللہ نے اپنا قانون دیا ہے، باقی میں بادشاہ ہوں گے تو وہ قانون بنائیں گے، پارلیمنٹ ہوگی تو وہ قانون بنائے گی، غلط ہو صحیح ہو یہ زیر بحث نہیں ہے۔ اس قانون پر بھی بحث کی جا سکتی ہے کہ کیوں روکا جائے، روکنے کا قانون ہی کیوں تھا، لیکن وہی تھا، لہٰذا جو بھی تھا اس کو آپ نے اگر بدلوانا ہے، تبدیل کرنا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب تک وہ قانون نافذ ہے اس کی طابقاً نال بالنال پابندی کی جائے گی، اسی طرح جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کی ہے۔ تو یوسف کے لیے یہ کسی طرح موضوع نہیں تھا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے، اس لیے کہ تمام اختیارات کے باوجود، یعنی یہاں کوئی بے بسی نہیں ہے، پورا اختیار ہے ان کے پاس، ان کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، یعنی کوئی اس طرح کی عدالتیں بھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کا ادنا درجے میں ارادہ بھی نہیں کیا کہ وہ اپنے بھائی کو قانون کی خلاف ورزی کر کے روک لیں، اس لیے کہ تمام اختیارات کے باوجود ان کے شایان شان یہی تھا کہ جو قدم بھی اٹھائیں قانون کے مطابق اٹھائیں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ قرآن کا ارشاد ہے، یعنی جب یہ صورت بن گئی کہ نہ وہ اپنے آپ کو اس مرحلے پر ظاہر کر سکتے ہیں، نہ بھائی کو قانون کے مطابق روک سکتے ہیں، اور نہ اپنے بھائی کو جانے دینے کا حوصلہ پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ظالم معلوم نہیں کیا کر ڈالے، یہ وہ صورتحال ہے۔ تو قرآن نے یہاں یہ بتایا کہ بندہ جب صحیح پہلو سے اس طرح کی صورتحال میں آ جاتا ہے
تو پھر قانون کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے، ہیلے نہیں بنایا کرتے، پھر اس پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں جو راستے پیدا کرتا ہے۔ تو بتایا ہے کہ میں پھر اس طرح راستے پیدا کر دیتا ہوں، جب میرے پیش نظر ایک چیز ہوتی ہے تو میں اپنے بندوں کی مدد کرتا ہوں، اور یہ جو مدد خدا کی طرف سے آتی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ یہاں تدبیر کے تمام دروازے بندے کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ جس چیز کی وہ خواہش کر رہا ہے وہ بالکل جائز خواہش ہے اور اپنے رب سے رجوع کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، اللہ کے سوا اب یوسف کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کریں گے، چنانچہ یہ تدبیر ہم نے کی اس کے لیے۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ اس موقع پر خدا نے مدد فرمائی، اور عین اسی وقت، یعنی یہ کوئی آدھ پون گھنٹے کی چیز زیادہ سے زیادہ تصور کی جا سکتی ہے جس میں یہ سب ہوا ہوگا، سامان باندھا جا رہا ہے، انہوں نے رکھوا دیا، عین اسی وقت جب وہ اپنا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ چکے تھے اور ان کے بھائی رخصت ہونے کو تھے، یعنی بالکل کھڑے تھے، سامان باندھا جا چکا تھا، کسی بھی وقت وہ روانہ ہو سکتے تھے، بادشاہ کا پیمانہ عین اسی وقت کہیں ادھر ادھر ہو گیا۔ یعنی یہ واقعہ پیش آیا جو وہاں سے بادشاہ کا پیمانہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور تلاش کے باوجود نہیں ملا، یعنی وہ ظاہر ہے وہیں تھا، ادھر ادھر ہو گیا۔ بارہا یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ہم ایک قلم رکھ بیٹھتے ہیں، کبھی گھڑی اتار کے رکھ بیٹھتے ہیں، پورا گھر ادھیڑ ڈالتے ہیں، نہیں ملتی، ہو جاتا ہے بعض ہوگا، تو اس کے بعد کسی تکیے کے نیچے سے نکل آتی ہے، کسی کتاب کے نیچے سے نکل آتی ہے۔ تو بس ایسے ہی ہوا، وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بادشاہ کا پیمانہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا اور تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ اس پر دربار کے کارندوں کا شبہ انہی بھائیوں کی طرف گیا جو وہاں سے جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جو کارندے تھے، لوگ تھے، وہ قابل اعتماد ہوتے ہیں اور ان کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ کریں، کیونکہ سخت سزائیں بادشاہوں کے یہاں ہوتی تھیں اور لمبے مقدمے بھی نہیں چلتے تھے جس طرح کا اب ہمارے ہاں طریقہ ہے، تو کوئی اس کی جسارت نہیں کرتا تھا۔ تو اس لیے خیال انہی کی طرف گیا کہ باہر کے لوگ یہی ہیں، اس وقت محل کے باہر مہمان خانے میں، ہو نہ ہو انہوں نے یہ کام کیا ہو۔ انہی بھائیوں کی طرف گیا جو وہاں سے نکل جانے کے لیے نکل رہے تھے، اور اس طرح وہ صورت پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو ان کے پاس چھوڑ دینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ پھر وہ سارا واقعہ جو بیان ہو گیا ہے وہ پیش آ گیا۔ یہ خدائی تدبیر تھی جو بالکل اسی طرح سامنے آئی جس طرح اس نوعیت کے غیر معمولی اتفاقات کبھی کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم بھی اگر اپنی روزمرہ زندگی پر نگاہ کریں تو ہر شخص کو ایسے بہت سے واقعات یاد آ جائیں گے جس میں اسی طرح سے حسن اتفاق سے مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی کوئی تدبیر نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، بس کچھ اسباب پیدا ہوئے۔ یہاں بھی بالکل اسی طرح سے اسباب پیدا ہو گئے، بالکل اتفاق سے، کوئی سازش نہیں کی گئی، کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں کی گئی، بلکہ اپنا پیالہ محبت سے رکھوایا گیا۔ بادشاہ کا پیمانہ اتفاق سے گم ہوا، تلاش کرنے والوں نے آ کر تلاش کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے خود یہ کہہ دیا کہ ہمارا قانون یہی ہے، یہ بھائیوں نے کہا، یعنی اپنے قانون کا اطلاق کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہاں ضابطہ یہی ہے کہ چور کو رکھ لیا جائے گا، یعنی اس کی سزا یہی ہے۔ یہ سب کچھ آپ سے آپ ہو گیا۔ یہ خدائی تدبیر تھی جو بالکل اسی طرح سامنے آئی جس طرح اس نوعیت کے غیر معمولی اتفاقات کبھی کبھی ہمارے مشاہدے میں بھی آ جاتے ہیں اور ہم ان کی کوئی توجیہ نہیں کر پاتے، یعنی پھر بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہو گیا، یہ بتا نہیں پاتے کہ آخر اسی وقت وہ پیمانہ کیوں گم ہو گیا اور پھر ملا نہیں۔ اس میں قرآن کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ جزیات کو بیان کریں، صاف واضح ہے کہ جب پیالہ مل گیا تو کچھ دیر کے بعد پیمانہ بھی مل گیا۔ یعنی ایسے ہی ہوتا ہے، جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائی نے اس موقع پر اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ یعنی یہ بالکل غلط بات ہے کہ کوئی اس طرح کی سازش کی گئی اور بہانہ بنایا گیا، کچھ نہیں کیا انہوں نے، اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ جو کچھ ہوتا رہا اسے خاموشی سے دیکھتے رہے، بس۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے یعنی ان کے لیے بھی حیران کن تھا، تو بس ہونے دیجئے۔ اس میں شبہ نہیں
کہ بنیامین پر اس کے نتیجے میں وقتی طور پر ایک الزام کا دھبا لگا، یعنی کچھ دیر کے لیے چور بن گئے، کہہ دیا گیا ان کو، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے بہت جلد دھل جانا ہے، لہذا وہ بھی مطمئن رہا اور کسی اضطراب کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے، 2-4 دن کے بعد واضح ہو جائے گی صورتحال جو بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے کیا، اور یہ ایسی صورت میں کیا جب کہ انسانی تدبیر کے حد تک یوسف کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کو ان الفاظ میں ادا کیا ہے، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ خدا ہی چاہے، یعنی خدا کے لیے تو تدبیروں کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، چاہے تو ایک راستہ اور چاہے تو 1000 راستے نکال دے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اور اپنی قدرت سے، الا یہ کہ خدا ہی چاہے اور اپنی قدرت سے کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور بنیامین کو روک بھی لیا جائے۔ تو یہی ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کر دی۔ اس پر آگے قرآن کہتا ہے، نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یعنی انسان تو اپنے حدود علمی میں سب باتیں کرتا ہے، کس کو کتنا علم دینا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ انسانوں کے درمیانی درجات کا اتنا تفاوت ہم نے رکھ دیا ہے، ایک کے بعد دوسرے درجے میں، یہ اس معاملے میں بڑا ہوا ہے، وہ اس معاملے میں بڑا ہوا ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ تو نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسے مقام بلند پر پہنچا دیتے ہیں کہ کائنات کا پروردگار اس کے لیے تدبیریں فرماتا ہے۔ یہ درجہ بھی انسان اگر اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے، اپنی اصلاح کرے، اچھے عمل کو اپنی زندگی بنا لے، تو یہ درجہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اس کا پروردگار کرتا ہے۔ وہ خود زمین پر اتر آتا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ ایسی شفیق ہستی ہے، لیکن اس کا اہل ثابت کرنا چاہیے۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ بندہ جس وقت اپنے لیے وہ راستہ تلاش کر لیتا ہے جس سے وہ اوپر اٹھے، یعنی آدمی اپنے آپ کو پستی میں گرانا شروع کر دے تو بس جتنا چاہے گر جائے، اسفل سافلین تک گر سکتا ہے۔ لیکن اگر آدمی فیصلہ کر لے کہ مجھے قانون پر رہنا ہے، قاعدے پر رہنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ہیلے بازی نہیں کرنی، مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ بالکل درست طریقے سے کرنا ہے، جس مقصد کو حاصل کرنا ہے اس مقصد کے لیے راستہ بھی بالکل درست اختیار کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مقامات آتے ہیں کہ جہاں چاروں طرف سے دروازے بند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اس کا صلہ ہم اس طرح دیا کرتے ہیں، اور یہ ہم نے یوسف کو دیا۔ کائنات کا پروردگار پھر اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے، کذالک کدنا لیوسف، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کو بنا کے کہیں سو گئے ہیں، ایسے اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے ایک ایک معاملے میں جہاں ضرورت ہوتی ہے مداخلت بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہ وفوق کل ذی علم علیم، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک علم والا ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ یہاں وہ ایک علم والا کون ہے؟ یعنی خدائے لا یزال، جس کا علم ہی حقیقی علم ہے۔ یعنی علم میں درجات ہوں گے، ہزاروں ہوں گے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک اور علیم ذات ہے جس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ چنانچہ وہی جانتا ہے کہ کیا چیز پردہ غیب سے کس وقت اور کس صورت میں نمودار ہو جائے گی، اور جو کچھ بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے اسے ممکن بنا دے گی۔ اس لیے جس وقت معاملہ آدمی کا صحیح ہو، اس کی خواہش بھی جائز ہو، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی مؤید ہو جائے، تو پھر جو بظاہر ہمیں ناممکن چیزیں نظر آتی ہیں وہ پھر ممکن ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے۔ کم و بیش یہی صورت اس وقت بھی ہوتی ہے جب پیغمبروں پر ایمان لانے والوں کی مدد کے لیے بعض اوقات معجزات کا صدور ہو جاتا ہے۔
بہت سے لوگ قرآن مجید میں جب اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں کہ قریش کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کوئی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا، صاف کہہ دیا کہ ہم نے بہت آیات نازل کیں، اس سے پہلے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلا، اب بھی نہیں، یہ قرآن ہی اللہ کی کتاب ہے، یہی معجزہ ہے۔ پھر وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے تو بہت سے معجزات کا ظہور ہو رہا ہے، کہیں آپ نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا تو چشمے بہہ نکلے ہیں، کہیں ایک پیالہ دودھ کا پیش کیا گیا ہے تو اس سے 70 صاحبوں کا منہ پھر گیا ہے۔ تو انہیں تعجب ہوتا ہے، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہاں معاملہ ہی اور ہے، یہ اب اہل ایمان ہے، یہاں پر کوئی لوگوں کو چیلنج نہیں کرنا، یہ ان کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنتے ہیں، پیغمبر سے محبت کا باعث بنتے ہیں، اور جو اپنے بعد کے لیے رسول اللہ نے پیشین گوئیاں کی ہیں وہ بھی اصل میں آپ کے وہ معجزات ہیں جن کا ظہور ہمارے سامنے ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ یعنی خدائے لا یزال جس کا علم ہی علم حقیقی ہے، چنانچہ وہی جانتا ہے کہ کیا چیز پردہ غیب سے کس وقت اور کس صورت میں نمودار ہو جائے گی، اور جو کچھ بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے اسے ممکن بنا دے گی۔ یہ ان آیتوں کے وہ اسباق ہیں کہ جن کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بندہ مومن کا تعلق کیا ہے، اس کی ابدیت کے تقاضے کیا ہیں، دنیا میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اس کائنات کا پروردگار اسباب کے پردے سے کیسے مدد کرتا ہے اور اس سے ماورا کیسے مدد کرتا ہے۔ یعنی نہ وہ ان اسباب کا پابند ہے، نہ ان میں بندھا ہوا ہے، چاہے تو ان کے اندر سازگاری پیدا کر دے جیسے یہاں کر دی ہے، اور چاہے تو سارے اسباب اٹھ جائیں اور پھر ایک لٹھیا سے سمندر 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ سب اس کے لیے ممکن ہے، اس میں ادنا تردد بھی کبھی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا ہے قالو، اب بھائی کو پکڑ لیا انہوں نے اور پکڑ کے روک لیا قانون کے مطابق، جیسے کہ تو دیکھیے ان ظالموں نے کیا کیا، یعنی جو بھائی ہیں، قالو ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، دیکھا کہ یہ تو پکڑا گیا ہے۔ بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم چور نہیں ہیں، ہمارا تو بڑا خاندان ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اب جب وہ پکڑا گیا بھائی، تو بھائی یوسف کا بھائی ہے، یعنی ان کا سوتیلا ہے، اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ یعنی اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آدمی جب دشمنی پر اتر آتا ہے تو وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ اس میں بھی یہ سبق ہے کہ یہ پیغمبر کی اولاد ہے، اور پیغمبر کی یہ اولاد اس وقت کی اولاد ہے جب کہ اس امت کی تشکیل ہو رہی ہے جس نے دنیا میں اللہ کے دین کی شہادت دینی، یہ وہی لوگ ہیں، پیغمبر کی اولاد ہے۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے اسی پر ہوگی، اس میں یہ سب واقعات ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر کی اولاد میں یوسف بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس درجے کے ظالم ہوں کہ پہلے یوسف کے ساتھ جو کیا سو کیا، اب بنیامین کو لائے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اس موقع پر یہ کہتے کہ یہ کسی نے غلطی سے رکھ دیا ہوگا، ایسے ہو گیا ہوگا، ہمارا بھائی کیسے چور ہو سکتا ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس پر چوری کا الزام لگا دیا بلکہ یوسف کے بارے میں بھی کہہ دیا۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، بھائیوں نے یہ دیکھا تو کہا اگر یہ چوری کرے تو کچھ تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ تو یہ بتایا ہے قرآن نے یہاں کہ کسی نسبت کے معاملے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب نے تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں کی ہوگی، خدا کا پیغمبر ہے، لیکن کسی نے کیا اخذ کرنا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، یہ اسی نے کرنا ہے۔ بارش برسے گی لیکن زمین کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے اس سے کچھ اخذ کر سکے، نہیں ہے تو پھر ویران ہی رہے گی اور جھاڑ جھنکار ہی اگیں گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کہا، یعنی شرمندہ ہو گئے نا جب بھائی پکڑا گیا، پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں،
اب جو دیکھا کہ بھائی کی خرجی سے مال برآمد ہو گیا ہے تو فوراً ایک جھوٹی بات بنا کر اپنے آپ کو بھائی سے الگ کر لیا اور دوسرے بھائی کو بھی اسی الزام میں لپیٹ لیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ سوتیلا بھائی ہے اور چوری کی خصلت اپنی ماں کی طرف سے لایا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین کے لیے ان کے دلوں میں کس قدر بغض اور کینہ چھپا ہوا ہے۔ یہ کہا نا انہوں نے اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی، یعنی یہ بھی برات کر دی کہ نہ یہ ہمارا بھائی ہے اور نہ وہ جو تھا وہ ہمارا بھائی تھا۔ یہ ہے صورتحال جس میں قرآن مجید نے یہاں پھر ایک سبق دیا ہے کہ پیغمبر کی اولاد بھی ہو تو اس طرح کے واقعات و حوادث اس درجے میں اور ایسے ظالمانہ پیش آ سکتے ہیں۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔